السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سلطان نقشے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے محمود پاشا اور زگنوس پاشا سے کہتے ہیں جب بہادر پاشا کافروں کے جہازوں کو پکڑ لے گا تو ہمارے جنگجو حملہ کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ کافر جنہیں قریب سے لڑنا پڑے گا، ان کے لیے ہمارے غضب سے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں میرے سلطان، آپ نے کہا دراوین جستنیانی کا بھائی ہے، ظاہر ہے وہ انتقام کی تلاش میں ہے، وہ آسانی سے ہار نہیں مانے گا۔ ادھر سمندر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ترکوں کے جہازوں پر چڑھ جانے کے بعد دراوین اور اس کے ساتھی بے دردی سے انہیں شہید کر رہے ہوتے ہیں۔ لڑتے ہوئے کمانڈر دراوین سے کہتا ہے ہمارے جنگی جہاز کسی طرح الگ ہو گئے، لیکن ہمیں دیر ہو گئی ہے، دوسرے جہاز پر حملہ بہت مشکل ہے، ہم موت کا انتظار نہیں کریں گے۔ تو دراوین کہتا ہے ہمیں عثمانی بیریا کو توڑنا ہوگا۔ کمانڈر پوچھتا ہے کیسے؟ تو دراوین کہتا ہے ہتھیار لے جانے والے جہازوں سے کہو کہ بادبان ڈیلے کر دیں۔ کمانڈر ایک دم سے کہتا ہے کیا؟ نہیں دراوین، ہم ان کی قربانی نہیں دے سکتے۔ دراوین کہتا ہے ہم ان کو قربان کر دیں گے تاکہ ہم زندہ رہیں، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عثمانی رسیوں کی مدد سے مسلسل جہازوں پر چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ چڑھنے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ آگے نہیں پہنچ پاتے اور جلدی شہید کر دیے جاتے ہیں۔ مسلسل شہید دینے کے بعد بھی ان کا جذبہ کم نہیں ہوتا اور وہ بھاگتے بھاگتے موت کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں۔ کمانڈر اور دراوین بھرپور انداز میں دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ تیروں کی آڑ میں آ کر بھی بہت سے عثمانی شہید ہو جاتے ہیں۔ ادھر بہادر پاشا سپاہیوں سے کہتا ہے توپیں تیار کرو، چلو جلدی شاباش۔ مگر ان کے جہاز پر مسلسل حملے ہو رہے ہوتے ہیں اور کام کرنے والے سپاہی بار بار لڑکھڑاتے ہیں۔ ایک سپاہی تیزی سے بہادر کے پاس آ کر کہتا ہے وہ ہمارے جہازوں کو مار رہے ہیں پاشا۔ تو بہادر پاشا کہتا ہے چھوٹی کشتیاں بھیجو، دوسرے مقامات پر انتظار کرنے والے جہازوں کو یہاں آنے کا کہو۔ پورٹس کے جہازوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر سپاہی کہتا ہے وہ جہازوں کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں پاشا۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی بہادر پاشا تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے وہ کہیں نہیں جا سکتے، جہازوں سے کہو کہ ان کی پیروی کریں۔ اس لیے میں آگے انتظار کرنے والے ترک جہازوں پر ایک دم سے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے بہت سے جہاز تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے بہادر پاشا کہتا ہے نہیں نہیں نہیں۔ سپاہی بھی تکتے رہ جاتے ہیں۔ سمندر کے بیچوں بیچ آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہادر پاشا بے بسی سے انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ادھر زگنوس پاشا سلطان سے کہتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا بیریا کے تمام دستے ایک ہی جگہ پر ہیں، اس حصار کو توڑنے کی کوشش کی صورت میں وہ بھاگ سکتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں وہ کہیں نہیں جا سکتے اور بحر اسود میں کوئی بیریا ان کا دفاع نہیں کر سکتی۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جلتے ہوئے ترکوں کے جہازوں کے بیچوں بیچ پونٹس کے جہاز آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر سپاہی بہادر پاشا کے پاس آ کر کہتا ہے تمام جنگجو جو انتباہ ہونے والے جہازوں میں تھے وہ شہید ہو گئے ہیں پاشا۔ بہادر پاشا کہتا ہے چلو بحری جہازوں کو فوری طور پر موڑو، ہم بھاگنے والوں کی پیروی کریں گے۔ سپاہی کہتا ہے لیکن پاشا۔ تو بہادر پاشا اسے گریبان سے پکڑتے ہوئے کہتا ہے جیسا میں نے کہا ویسا کرو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو بادبان۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی بھاگ جاتا ہے اور جہاز کا رخ پونٹس کے جہاز کی جانب موڑ دیا جاتا ہے۔ بہادر پاشا کہتا ہے آج رات ہمارے غضب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ادھر آگے بڑھتے ہوئے کمانڈر اور دراوین کو کچھ جہاز پیچھا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کمانڈر کہتا ہے وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، مزید بھی آئیں گے۔ وہ دونوں بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کمانڈر مزید کہتا ہے اب کوئی فرار نہیں ہے۔ تو دراوین تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے تو پھر ہم عزت سے مریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی دراوین دوربین میں سے ان جہازوں کو دیکھتا ہے تو وہ جہاز عثمانیوں کے نہیں بلکہ اسفندیاروغلو قاسم بے کے ہوتے ہیں، جس نے ساتھ ہی میں عیسائی پرچم بلند کیا ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر دراوین بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ عثمانی نہیں ہے۔ کمانڈر بھی دوربین سے دیکھتا ہے اور اس کے منہ سے نکلتا ہے کومینوس، غالباً وہ اسفندیاروغلو کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ بہت خوب، مجھے لگتا ہے کہ ہم بچ گئے ہیں۔ دراوین پوچھتا ہے کیا ہم نے ہتھیاروں کی کھیپ کے علاوہ کچھ کھویا؟ تو کمانڈر کہتا ہے نہیں، لیکن کومینوس کو جو چاہیے تھا وہ ہتھیار تھے۔ ادھر بہادر پاشا پونٹس کے جہازوں کو دور جاتا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں ہمت کرو بہادرو، شاباش جلدی کرو۔ اسی لمحے اس کی نظر اسفندیاروغلو کی بیریا پر پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ اسفندیاروغلو کی بیریا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ تو سپاہی کہتا ہے میرے پاشا ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے، ہم اسفندیاروغلو کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں۔ بہادر پاشا غصے سے کہتا ہے میں سلطان کے پاس خالی ہاتھ نہیں جا سکتا۔ سپاہی کہتا ہے میرے پاشا اگر ہم آگے بڑھے تو ویسے بھی سلطان کو دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گے، ایسا نہ کریں۔ مگر بہادر پاشا کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم شہید کہلائے جائیں گے، واپسی نہیں ہے۔ سپاہی کہتا ہے یہ شہادت نہیں خودکشی ہوگی پاشا، اس کے علاوہ ان تمام بھیڑوں کے مالک آپ نہیں سلطان محمد ہیں، جان بوجھ کر۔ یہ سنتے ساتھ ہی بہادر پاشا پلٹتا ہے اور اسے گریبان سے پکڑ لیتا ہے، پھر چلاتے ہوئے کہتا ہے بلتائی اوغلو سلیمان کو یاد کرو، سلطان کے سامنے شکست کی شرمندگی کے ساتھ کھڑے ہونے کی قیمت یاد کرو۔ سپاہی کہتا ہے پاشا آپ
آپ نے وہی کیا جو ہمارے سلطان نے حکم دیا تھا، پہلے اللہ پھر سمندر میں ہم گواہ ہیں کہ آپ نے ایسا کیا۔ ان کا تعاقب کر لیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں۔ بہادر پاشا اسے چھوڑ دیتا ہے اور بے بسی کی تصویر بن جاتا ہے۔ ادھر محمود پاشا سلطان سے کہتا ہے لیکن میرے دماغ میں کچھ ہے، سوال نہ کروں تو ایک خلا رہ جائے گا۔ اسفندیار اغلو قاسم بے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی ساری طاقت اور برتری سمندر یعنی بیڑوں سے حاصل کرتا ہے۔ بحر اسود سے گزرنے والے ہر بیڑے سے محصول وصول کر کے اس نے یہ دولت سمیٹی ہے۔ سلطان کہتے ہیں یعنی تم کہہ رہے ہو کہ وہ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے؟ محمود پاشا کہتا ہے اس لیے شروع دن سے ہی وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم پونٹس کی جانب پیش قدمی کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کی تجارت رک جائے گی، میں اس کے غفلت میں پڑ جانے سے ڈر رہا ہوں۔ مگر زگنوس پاشا کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ قاسم سردار ہمارے سلطان کو دھوکہ دے گا، اس میں یہ ہمت نہیں ہے۔ محمود پاشا کہتا ہے اس نے ہمارے شہزادے کے لیے جو رویہ اختیار کیا وہ نہیں بھولنا چاہیے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں اس نے اپنی غلطی کی تلافی کی پاشا، اس کے علاوہ ہمارے سلطان نے اسے اپنے رشتہ دار ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ محمود پاشا کہتا ہے رشتہ داریوں کو مد نظر رکھ کر معاملات نہیں چلائے جاتے زگنوس پاشا، ہمارے سلطان کے سسر کرمان اغلو ابراہیم سردار ہیں، اس نے جو کیا وہ ظاہر ہے۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں کیا میرا کوئی اور رشتہ دار بھی ہے جس کا نام لینا چاہ رہے ہو محمود پاشا؟ اسفندیار اغلو قاسم بے، اگر وہ اس غداری کے گڑھے میں گرتا ہے تو وہ اس گڑھے میں جل جائے گا۔ میرے سسر کرمان اغلو ابراہیم، یقیناً ان سے حساب لیا جائے گا۔ ہر کوئی جان لے کہ غفلت اور غداری کے مرتکب میرے رشتہ دار میرے پاشا صاحبان ہی کیوں نہ ہوں، ان کا انجام واضح ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان چھڑی سے اشارہ کرتے ہیں اور دونوں پاشا چلے جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر میں قاسم کافروں کے جہازوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے اور اپنے بھائی اسماعیل سے کہتا ہے کسی وقتوں میں جس عثمانی بیڑے کو زنجیریں بھی نہیں روک پاتی تھیں اب ہماری طاقت کے سامنے تہس نہس ہو گیا ہے۔ کیا سمندر کے حکمران اسفندیار اغلو کے لیے یہ شایان شان جیت نہیں ہے بھائی؟ تو اسماعیل کہتا ہے کبھی کبھی اس راستے میں جیتنے والا جلدی ہار جاتا ہے۔ قاسم کہتا ہے کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ تو اسماعیل کہتا ہے حال ہی میں ہم نے عثمان اغلو کے ساتھ رشتہ داری بنائی ہے، نہ صرف ہم نے ان کے اتحاد سے انکار کیا بلکہ کافروں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف جال بچھایا۔ قاسم کہتا ہے علم سیاست میں کافر یا مسلمان نہیں ہوتا، اگر ہم انہیں شکست نہ دیتے وہ ہمیں مار گراتے۔ اسماعیل پوچھتا ہے اچھا تو اب زیادہ بہتر ہو گیا ہے کیا؟ ہم ان کے ساتھ ایک ہی خون اور ایک ہی نسل سے ہیں، آپ اسے علم سیاست کہہ رہے ہیں؟ لیکن مجھے ڈر ہے کہ ہمارے اس عمل کو غداری کے زمرے میں لیا جائے گا۔ قاسم غصے سے کہتا ہے بہت ہوا، ہم دھند میں ہیں، اس میدان میں تم شکار بنو گی یا شکاری؟ ہم نے شکاری بننے کا انتخاب کیا، اور جب شکاری شکار کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ ریوڑ میں رہنے والوں کا حساب نہیں کرتا۔ یہ سنتے ساتھ ہی اسماعیل غصے میں چلا جاتا ہے۔ قاسم بار بار اسے بلاتا ہے مگر وہ نہیں سنتا اور چلا جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہار اپنے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوتی ہے تو گلشا پہلے سے وہاں بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر بہار کہتی ہے یہاں کیا ڈھونڈ رہی ہو گلشا؟ تو گلشا کہتی ہے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، آؤ بیٹھو بہار۔ یہ سنتے ساتھ ہی بہار اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ گلشا اس سے پوچھتی ہے ہمارا شہزادہ کیسا ہے، کیا وہ خیریت سے ہے؟ تو بہار کہتی ہے وہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ گلشا پوچھتی ہے اچھا تو گلپری خاتون؟ وہ بھی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ۔ بہار کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے، لیکن کیا تم مجھ سے تفتیش کرنے آئی ہو؟ لگتا ہے تمہیں کوئی پریشانی ہے، وہ بتاؤ اور خوشی حاصل کرو۔ گلشا ریحان آغا کو اشارہ کرتی ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ بہار سے کہتی ہے جو میں تمہیں بتانے والی ہوں وہ تمہیں زیادہ خوش نہیں کرے گا، جان لو۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے انگوٹھی دکھاتے ہوئے کہتی ہے یہ گلپری کی ہے، میں نے گلپری خاتون کو آج باورچی خانے میں دیکھا، وہ ہمارے شہزادے کے لیے شوربہ بنا رہی تھی، میں نے تھوڑی دیر کے لیے اسے دور سے دیکھا، وہ شوربے کے اندر کچھ چیزیں ڈال رہی تھی۔ بہار منہ بناتے ہوئے کہتی ہے یہ نمک یا مسالہ ہو سکتا ہے گلشا، اس نے کہا کہ وہ باعزت کے لیے اپنے ہاتھوں سے شوربہ بنائے گی، اس میں کیا حرج ہے؟ گلشا کہتی ہے اگر یہ نمک ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتی، اس نے مجھے دیکھ کر سارا شوربہ نیچے گرا دیا، میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس نے اس کے اندر کچھ چھوڑ ڈالا تھا، میرے اندازے کے مطابق تو وہ زہر تھا۔ بہار غصے سے کہتی ہے زہر؟ ہاں، اس لیے میں گلپری شوربہ لے کر وہاں آتی ہے۔ اسے دیکھ کر بہار کہتی ہے بیٹی کاش کہ تم نے زہر بھی ڈالا ہوتا۔ یہ سن کے گلشا کو بہت دکھ ہوتا ہے اور بہار اسے کہتی ہے اگر یہاں کوئی زہریلی چیز ہے تو وہ صرف تمہاری باتیں ہیں گلشا، تم میرے اور میری بہو کے درمیان فتنہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو، میں یہ بات درگزر کر رہی ہوں لیکن آئندہ ایسا نہ ہو۔ یہ سن کر گلپری اندر ہی اندر بہت خوش ہوتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انقرہ کی قرارگاہ میں بہادر پاشا ناکام لوٹ رہا ہوتا ہے اور اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب سلیمان ناکام ہوا تھا اور اسے قرارگاہ میں لایا جا رہا تھا، اور اس لمحے کو بھی یاد کرتا ہے کہ سلطان نے سلیمان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ سلطان سب کے سامنے ہی سلیمان پہ ٹوٹ پڑے تھے۔ ان خیالات کو یاد کرنے کے بعد بہادر پاشا لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو وہاں کھڑا دوغان کہتا ہے آپ کی جنگ مبارک ہو بہادر پاشا۔ بہادر پاشا کہتا ہے دوغان آقا مبارکباد کامیاب ہونے کے بعد قبول کی جاتی ہے۔ یہ سن کر دوغان کہتا ہے ہمارے سلطان معظم یقیناً آپ کی کوششوں کو سراہیں گے۔ بہادر کہتا ہے بالتائے
قول سلیمان نے بھی کوشش کی تھی۔ یہ سنتے ساتھ ہی دوغان اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب سلیمان کی آنکھ میں تیر لگا تھا اور وہ ناکام ہو گیا تھا۔ بہادر پاشا مزید کہتا ہے لیکن سلیمان قسطنطنیہ جانے والی امداد کو نہ روک سکا، بدلے میں تعریف نہیں غضب ملا۔ ہمارے بادبان کا مستول ٹوٹ گیا، ہوا نے ہماری مدد نہیں کی، ہمارے بیڑے کو نقصان پہنچا، ایک بڑا طوفان ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہمارے انجام کے بارے میں صرف اللہ کو ہی معلوم ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی دوغان بہادر پاشا کو لے کر آگے بڑھتا ہے اور سلطان کے خیمے میں داخل ہوتا ہے جہاں پہ دیگر پاشا بھی موجود ہوتے ہیں۔ بہادر پاشا کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر سلطان کہتے ہیں ہم نے سمندر کو عبور کرنے اور زمین پہ چلنے والا بیڑا تمہیں سونپا، اب ذرا مجھے حساب دو، دشمن نے تم پر سمندر کیسے تنگ کر دیا بہادر؟ تو بہادر کہتا ہے ہماری جنگی چال میں کوئی کمی نہیں تھی میرے سلطان، یہاں تک کہ ہم نے گولے بارود سے لدے 2 جہاز سمندر میں ڈبو دیے۔ سلطان اٹھ کر گرجتے ہوئے کہتے ہیں تم نے ڈبو دیے؟ ہاں 2 ڈبو دیے، لیکن 8 سورماؤں نے تمہیں شکست دے دی، 8 سورما۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان بالا اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تمہیں شکست دے کر تمہیں عبور کر گئے، کیا میں تمہیں ایسا بحری بیڑا نہیں دے پایا جو 8 سورماؤں کو روک پاتا؟ کیا میرا قصور ہے؟ بہادر پاشا کہتا ہے ہرگز نہیں میرے سلطان۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا سمندری جانبازوں کی بہادری کافی نہیں تھی؟ بہادر پاشا کہتا ہے انہوں نے بھی بہادری کا مظاہرہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سلطان چلاتے ہوئے پوچھتے ہیں پھر کیا ہوا بہادر، کیا ہوا؟ تو بہادر پاشا کہتا ہے میرے سلطان سب نے پوری ہمت و بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن بہادری کہاں ختم ہوتی ہے اور غداری کہاں سے شروع ہوتی ہے ہم یہ نہیں جان پائے۔ سلطان ایک دم سے پوچھتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ تو بہادر کہتا ہے جب ہم تمام سرماؤں کا کام تمام کرنے والے تھے تبھی ہم پر ایک ایسی جگہ سے حملہ کیا گیا جس کی ہمیں بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ اسحاق ایک دم سے پوچھتا ہے ایسا کون ہو سکتا ہے بہادر پاشا؟ بحرے اسود میں ہمارے بحری بیڑے پر حملہ کون کر سکتا ہے؟ تو بہادر کہتا ہے اسفندیار اغلو قاسم بے۔ یہ سن کے سب چونک جاتے ہیں، سلطان کا غصہ بڑھ جاتا ہے اور محمود پاشا کی بات درست ثابت ہوتی ہے۔ بہادر پاشا مزید کہتا ہے سینوب کی بندرگاہ سے روانہ ہونے والے بحری بیڑے ہمارے راستے میں رکاوٹ بن گئے، شوویروں کی کشتیاں بھی یہ موقع دیکھ کر گزر گئیں۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں جبکہ اس نے ہمارے ساتھ رشتہ داری قائم کی تھی، اس نے کہا تھا کہ وہ کسی بھی طرف نہیں رہنا چاہتا، لیکن اس نے جو کیا وہ برطرف ہونا نہیں بلکہ غداری ہے۔ سلطان اٹھتے ہیں اور بہادر پاشا کے پاس آتے ہیں، پھر ان سے کہتے ہیں اپنا سر اٹھاؤ، تم وہ نہیں ہو جسے سر جھکانا پڑے گا، اپنی عزت کو داغدار کرنے والے غدار ہیں۔ آپ نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا، اب ہمارا فرض ہے کہ اپنی تلواروں سے ان داغدار سروں کو کاٹ دیں اور اپنے بالے سے ان کے سر کچل دیں۔ بہادر پاشا کہتا ہے یہ بھی اچھا ہوا کہ ہم نے ان کا کچھ گولہ بارود ڈبو دیا میرے سلطان، ان کے پاس موجود گولہ بارود کے ساتھ وہ پونس کے شہر کا دفاع نہیں کر سکتے۔ محمود پاشا کہتا ہے اب جنگ کے سنہری دروازے کھلے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اب اگر وہ فرینگ سے بھی فوجیں جمع کر کے پہاڑ بنائیں انہیں موقع نہیں ملے گا۔ شاہباز گھوڑوں کو کھلاؤ پلاؤ، تلواریں تیز کرو، بہادروں کو تیار کرو، اب مہم کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کل ہمارا مبارک قافلہ پیش قدمی کرے گا اور اللہ کے حکم سے ہماری فتح کی تلواریں پونس کے دروازے کو چھید کر نکلیں گی۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی